زنا کی جو وعید ہے یا جو عقاب ہے یا جو اس کے نتیجے ہیں اس کو تو بعد میں سمجھیے، پہلے صرف اس بات کے اوپر غور کیجئے کہ بد نظری کا، صرف دیکھنے کا کیا نتیجہ ہے اور دیکھنے کی کیا وعیدیں اور عقاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ہم یہ باتیں بھول چکے، اگر کوئی شخص تمہارے گھر کے اندر جھانک رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تمہارے گھر کے اندر صرف دیکھ رہا ہے، تمہیں اجازت ہے کہ تم اس کی آنکھ کو پھوڑ ڈالو۔ بتائیے، صرف دیکھنے کے اوپر دنیاوی طور پہ یہ سزا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ جو چوری چھپے دروازے کی اوٹ سے، تالے کے سوراخ سے تمہارے گھر کے اندر جھانک رہا ہے، اس کی آنکھ تمہارے اوپر مباح ہے، تم اس کو پھوڑ سکتے ہو۔ پھر آگے بڑھیے، حدیث میں آتا ہے کہ غیر محرم کو چھونا ایسے ہے، چھونا، میری بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، نوجوان بچے بھی بیٹھے ہیں، آج 14 فروری کا اخلاق باختگی کا پوری دنیا میں تہوار منایا جا رہا ہے۔ ویلنٹائنز ڈے، پھول دیے جائیں گے، محبت کا اظہار کیا جائے گا، سینٹ ویلنٹائن، اس کو ویلنٹائن فیسٹ آف سینٹ ویلنٹائن بھی کہتے ہیں۔ یہ بے حیائی کا، بے غیرتی کا، بد نظری کا جو کلچر ہے یہ رومیوں سے آیا، اور پھر عیسائیوں نے انتہا کر دی کہ اپنے مذہبی پیشوا کے نام کے ساتھ اس کو منسوب کر دیا۔ جی سینٹ ویلنٹائن کے دور میں شادی کی اجازت نہیں تھی تو اس نے خفیہ طور کے اوپر شادیاں بھی کروائیں، خود بھی کی، اور جیلر کی بیٹی کے ساتھ عشق اور معاشقہ بھی کیا، اور آخر میں یہ جملہ لکھا یورز ویلنٹائن، تمہارا ویلنٹائن۔ وہاں سے 15ویں صدی کے اندر یہ جو واقعہ ہوا اس کا باقاعدہ نام دے دیا گیا۔ اس سے پہلے بھی موجود تھا، رومیوں کے اندر یہ تہوار بد موجود تھے کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے اظہار محبت کیے کر دیتے تھے۔ بنیادی طور کے اوپر اسلامی معاشرہ، قرآن اور حدیث زنا کے مقدموں اور دباچوں سے ہمیں روکتا ہے، نظر بازی کے فتنے سے روکتا ہے، محرم کو چھونے کے حوالے سے روکتا ہے۔ غیر محرم کو چھونا، صرف چھونا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے، ان کے اوپر اعتراضات کیے گئے، جی بچیاں ہی تو تھیں یتیم خانے میں، وہ سٹیج سے کیوں اتر گئے؟ انہوں نے کہا بھائی آپ میرے پر پابندی تو نہیں لگا سکتے کہ میں عورت کو چھوں، آپ کی بندی آپ کی نظر میں بچی ہے، میری نظر میں بالغ ہو چکی ہیں، تو بالغ بچی کا بھی وہی پردہ جو عورت کا پردہ ہے۔ اور چھونے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر محرم کو چھونے سے بہتر ہے، غیر محرم کو چھونے سے بہتر ہے، یہ نوجوان بچے، یہ مرد، یہ عورتیں اور بہنیں نوٹ کریں، غیر محرم کو چھونے سے بہتر ہے تو اپنے سر کے اوپر ایک کیل رکھے اور اس کو ہتھوڑی کے ساتھ ٹھوک دے، اس سے بہتر ہے غیر محرم کو چھو مت۔ کیا خودکشی کی اسلام میں اجازت ہے؟ نہیں ہے، لیکن سب جانا یہ مطلوب اور مقصود ہے کہ اس کی وعید ہے، یہ اتنا سنگین اور خطرناک گناہ ہے۔ بتائیے، قتل کے بعد محدثین نے لکھا ہے قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ زمین کی پشت کے اوپر زنا کرنا ہے، اور قتل کے بعد واحد ایسا گناہ ہے جس کی شریعت کے اندر سزا کیا ہے کہ اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو انہیں سنسار کر دیا جائے گا، ان کی جان کو تلف کر دیا جائے گا، ان کو زمین کے اوپر رہنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے، یہ برائی امت کا کوئی شخص کرے تو بھی سنگین ہے، امت کی کوئی عورت کرے تو بھی سنگین ہے، اور اس سے ملتا جلتا گناہ جس کے حوالے سے مدارس کو اور مساجد کے مولویوں کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ اور میں اس بات کو شرح صدر کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ بدفعلی اور بدکاری کوئی مسجد کا ملا بھی کرے تو یہ اس کی سنگینی اور یہ جرم عام معاشرے کے جرم سے زیادہ ہے۔ اس نے صرف مسجد کے تقدس کو پامال نہیں کیا،
اس نے دیندار لوگوں کے کردار کو معاشرے میں مجروح کر کے رکھ دیا، اس کی سزا بھی یہی ہے کہ اس کو مدار پاکستان پہ ٹانگ دیا جائے۔ شادی شدہ بدکار اگر زنا کے رستے میں چلے اس کی بھی یہی سزا ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف چند اصولی باتیں کرنا چاہتا ہوں، یہ موضوع بڑا لمبا ہے۔ رسول اللہ، یہ مقدموں کی بات ہو رہی ہے، مقدموں اور دباچہ اور مقدمہ سمجھتے ہیں نا، جو ابتدائیہ ہوتا ہے، زنا نہیں، اس سے پہلے کے جو مراحل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت گھر سے نکلے خوشبو لگا کر، ایمانداری سے بتلائیے گا یہ دباچہ اور مقدمہ کیسا ہے؟ صرف خوشبو لگا کے نکلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جب خوشبو لگاتا ہے تو جہاں سے گزرتا ہے ارد گرد کے لوگ صرف متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی خوشبو ہے۔ ایسی عورت جو خوشبو لگا کے گھر سے نکلے، یا کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ مولوی اور علماء بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے، اور یہ فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلے، جو الفاظ رسول اللہ نے کہے ہیں، اگر امت کی بیٹیوں کو سمجھ آ جائیں اور امت کے مردوں کو سمجھ آ جائیں تو یہ دیوسیت کا اور بغیرتی کا کلچر ختم ہو جائے۔ رسول اللہ نے کہا فہیہ زانیہ، وہ بدکار عورت ہے۔ بتائیے خوشبو لگانے والی عورت نے زنا کیا؟ نہیں کیا، صرف خوشبو لگائی ہے ایسی کہ چلتی ہے تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے خوشبو لگانے سے، جس سمت سے خوشبو آ رہی ہو، وہ قرآن جو عورت کو کہتا ہے کہ اپنے زمین کے اوپر جب چلو تو زور سے پاؤں نہیں رکھنا، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے پاؤں کو بھی زور سے زمین پہ نہ رکھو۔ کس وجہ سے؟ کہ اگر پاؤں میں کوئی دیور پہنا ہوا ہے یا ایڑی والی جوتی پہنی ہوئی ہے، ایڑی والی جوتی کے ساتھ زور سے رکھے گی تو ٹھک کی آواز آئے گی۔ اگر کوئی پادیب پہنی ہوئی ہے تو اس کی جھنکار آئے گی تو کیا ہو جائے گا؟ زنا ہو جائے گا۔ صرف متوجہ ہوں گے لوگ، تو توجہ اور متوجہ ہونے کے جرم کو رسول اللہ کہتے ہیں وہ بری عورت ہے۔ کیا اس نے زنا کیا؟ نہیں کیا، اس کے پر حد لگے گی؟ نہیں لگے گی، لیکن رسول اللہ نے یہ کہہ دیا کہ وہ بری عورت ہے۔ رسول اللہ کی زبان سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں اس کی اہمیت شاید میں اور آپ نہ سمجھیں۔ اگر کوئی عورت یہ کام کرتی رہے گی اور رسول اللہ کی مخالفت میں خوشبو لگا کے نکلتی رہے گی تاکہ لوگ متوجہ ہوں، تو رسول اللہ کا فرمان سچ ہو جائے گا، وہ زنا کے رستے کے اوپر چل پڑے گی۔ اور یہ تو ہے بازار میں جانے کے حوالے سے، بازار۔ اور مجھے دکھ ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر عجیب و غریب فلسفے۔ عورت بازار جائے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، عورت اہل حدیث کی مسجد میں آ جائے، وہ یار مسجدوں میں نہ جانا فتنہ، بازار میں جانا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ مسجدیں جو اصلاح کے اور زمین کی پشت کے اوپر سب سے مبارک مطہر پاکیزہ گھر ہیں، وہاں جائے تو مسئلہ ہے۔ اور عورت کو مسجدوں میں نہیں آنے دیا جاتا۔ وہی لوگ جو عورت کو مسجدوں میں نہیں آنے دیتے، ان کی عورتیں بازار میں پھرتی رہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ عورتیں جو بہنیں بیٹیاں آج مسجد میں آئی ہیں، ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے۔ مسجد میں آنے والی عورت مسجد میں کیا کرنے آئی ہے؟ جمعہ پڑھنے کے لیے۔ مسجد میں کیا کرنے آئی ہے؟ اعتکاف بیٹھنے کے لیے۔ مسجد میں کیا کرنے آئی ہے؟ دعا میں شریک ہونے کے لیے۔ مسجد میں کیا کرنے آئی ہے؟ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت جو مسجد میں خوشبو لگا کے آئے، پہلے تھا بازار میں، اس عورت کو چاہیے کہ جب وہ گھر واپس لوٹے تو جا کے غسل جنابت کرے۔ کس وجہ سے؟ جب وہ آ رہی تھی، جب وہ مسجد میں آئی ہے، اس کی خوشبو سے کچھ نمازی بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ یہ کس قسم کی خوشبو ہے۔ نظر نے، ہاں یہ حدیث بھی موجود، آنکھیں زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اور شرم کا اس کی تصدیق یا تکذیب کر دیتی ہے۔ آپ نے نظر بازی کے فتنے کو، غیر محرموں کے چھونے کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔
صالح المؤذن کا قصہ محدثین لے کے آئے کہ نظر بازی کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ کئی مرتبہ انسان کے اندر سے حیا ختم کرتا ہے، کئی مرتبہ زنا کے رستوں پہ چلاتا ہے، کئی مرتبہ موسیقی میں مصروف کرتا ہے، لہو و لہب میں مصروف کرتا ہے، اور کئی مرتبہ اس نظر بازی کے فتنے کو اگر نہ روکا جائے تو انسان کو بے ایمان اور کافر کر کے مار دیتا ہے۔ کس طرح؟ صالح مؤذن کا سچا واقعہ، ایک 18 سال تک مسجد میں اذان دینے والا صالح المؤذن، اس کو مؤذن بھی کہا گیا اور صالح بھی کہا گیا، مسجد کی چھت کے اوپر اذان دینے کے لیے چڑھتا ہے، 7 عیسائی پادری کا گھر ہے، اس کی بیٹی صحن کے اندر بالوں کو سنوار رہی ہے، نظر پڑی ہے، شریعت کا کیا حکم ہے؟ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے بندہ مومن اگر تیری نگاہ بالفرض کسی غیر محرم پہ پڑ گئی تو اپنی نگاہوں کو جھکا لے۔ اور یہ حکم قرآن پاک آپ پورا اٹھا لیجئے، جہاں پہ بھی اللہ اور رسول اللہ حکم دیتے ہیں قرآن پاک اور حدیث میں، تو ایمان والا کہہ دینا کافی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ دینا کافی ہے، اس کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں اور مرد بھی شامل ہیں، لیکن زنا کے مقدمات اور دباچے ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے الگ الگ بھی مخاطب فرمایا، کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، پہلے مومنوں کو کہا اگر نظر پڑ جائے تو جھکا لو، پھر مومن عورتوں کو کہا اگر نظر پڑ جائے تو جھکا لو۔ ہمارے معاشرے میں عجیب کنسپٹ ہے، مرد جو ہے وہ تو عورت کو نہ دیکھے، لیکن عورت جتنا جی چاہے ڈرامے دیکھے، فلمیں دیکھے، مردوں کی نظروں کا، مردوں کے چہروں کا اس کی نگاہیں طواف کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک نبینہ آئے ہیں، نبینہ امی عائشہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اندر چلی جائے، ماں عائشہ نے کہا اللہ کے رسول وہ تو نبینہ ہے، وہ تو مجھے دیکھ نہیں رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو کہا امی عائشہ ام المؤمنین، جن کا نکاح امت کے کسی فرد سے ہو نہیں سکتا، آپ تو انہیں دیکھ رہی ہیں، آپ اندر چلے جائیں، وہ نہیں دیکھ سکتا تو آپ تو دیکھ رہی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مردوں کے چہروں کا عورتیں طواف کریں، مردوں کی فلمیں دیکھیں، مردوں کے ڈرامے دیکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جس طرح عورت کو دیکھنا حرام ہے نظر باندھ کر، اسی طرح مردوں کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ یہ صالح المؤذن چھت پہ چڑھا، عورت بناؤ سنگار کر رہی ہے، چاہیے یہ تھا نظر جھکا لیتا، لیکن نظر ایک ایسا تیر ہوتا ہے، عجیب و غریب ہے، عجیب و غریب محدثین نے اس کی تشریحات کی ہیں کہ تیر انسان چھوڑتا ہے، زخمی کس کو ہونا چاہیے؟ جس کو دیکھ رہا ہے، لیکن زخمی بھی خود ہوتا ہے، دل زخمی ہو جاتا ہے، دل بیمار ہو جاتا ہے، نگاہ کا تیر نکلا، نظر نہ جھکائی، دل بیمار ہو گیا، اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا، اترا، جا کے کہنے لگا، نیک تھا، اول جا کے کہنے لگا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پادری کی بیٹی کہنے لگی نکاح، تو مسلمان میں عیسائی، کیسے ہو سکتا ہے؟ نکاح نہیں ہو سکتا، میں تیرے عشق میں پاگل ہو گیا ہوں، میں محبت میں مبتلا ہو گیا ہوں، میں تیرے سے، تیرے باپ سے ہمارے مذہب میں جائز ہے، یہ ہے وہ ہے، دلائل دیے۔ عورت نے کہا ایک شرط ہے، ایک شرط ہے، اگر اپنے دین کو چھوڑ کے عیسائیت کو قبول کرے گا تو اس سے نکاح کر لوں گی۔ وہ شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے عیسائیت کو قبول کیا، چند سیڑھیاں چڑھتا ہے، پاؤں پھسلتا ہے، وہیں پہ مر جاتا ہے۔ پادری کی بیٹی پورے معاشرے میں، اور پادری یہ بات کہہ دیتا ہے یہ جو صالح المؤذن تھا جس وقت مرا، پاؤں پھسلا، اس سے پہلے عیسائیت کو قبول کر گیا۔ نظر بازی کا فتنہ انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ تو پرانے معاشرے کی بات ہے، آج کے دور میں مختلف مذاہب کی عورتیں مسلمان بچوں کو پھانستی ہیں اور کہتی ہیں اگر تم قادیانی بن جاؤ
تو تمہیں جرمنی کا ویزا دے دیا جائے گا. اس عورت کی محبت میں لوگ اپنا دین چھوڑ دیتے, مذہب ترک کر دیتے. کس وجہ سے؟ یہ نظر بازی کے, یہ فحاشی کے, یہ عریانی کے, یہ بے حیائی کے پروگرام اور گاندھی صاحب کی عقل کے اوپر بھی ماتم ہے. معاشرے کے اندر ایسے ایسے فطرے. جی عورت کے چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے, عورت کے چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے. پردہ تو دل کے اندر کسی چھپی ہوئی چیز کا نام ہے. کائنات کے اندر انبیاء کے بعد سب سے پاکیزہ اور مطہر لوگ صحابہ تھے, اور کائنات کے اندر سب سے پاکیزہ عورتیں صحابیات تھیں. یہ دو گروہ رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھے. دل کے پردے کا نعرہ لگانے والے اس بات کے اوپر غور نہیں کرتے کہ کائنات کی سب سے پاکیزہ عورتوں نے کائنات کے سب سے پاکیزہ مردوں سے پردہ کیا تھا. ان سے زیادہ نظر کس کی صاف ہو سکتی ہے؟ ان سے زیادہ دل کا پردہ کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے. اور یہ مغالطہ عورتوں کو بھی ڈالا جاتا ہے اور مردوں کو بھی ڈالا جاتا ہے. اور اس مغالطے اور کج فہمی اور کم عقلی کی صرف دو دلیلیں آج آپ نے یہاں سے لے کے جانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ لمبا تھوڑا واقعہ ہے, صرف اشارہ کروں گا, مغیرہ بن شعبہ کو یہ کہا تھا کہ جس سے نکاح کرنا اس کو ایک نظر دیکھ لو, جس سے نکاح کرنا اس کو ایک نظر. یہ سب کو پتہ ہے نا حدیث کہ جس سے نکاح کرنا اس کو ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے. اب آپ نے غامدی صاحب سے, منکرین حدیث سے, اور چہرے کے جو پردے کو جائز سمجھتے ہی نہیں ہیں, ان سے یہ پوچھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک نظر دیکھنے کی اجازت دی ہے وہ چہرہ دیکھنے کی اجازت دی ہے کہ نگاہ دیکھنے کی اجازت دی ہے؟ عجیب عقل کے اوپر پڑتا. ایک نظر دیکھو, کیا دیکھو؟ اگر چہرہ پہلے سے ہی ننگا ہے تو پھر کیا دیکھنے کی اجازت ہے؟ کیا آپ رسول اللہ پہ یہ بہتان باندھنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ عورت کو برہنہ دیکھنے کا حکم دے دیں؟ رسول اللہ چہرہ دیکھنے کی اجازت دے رہے ہیں. اور پھر قرآن پاک کی آیت ہے, قرآن پاک کی آیت ہے. دو دلیلیں آپ نے یاد رکھی. یہ اجماعی مسائل ہیں, اجماعی, جن کو آج مشکوک بنا کے پیش کیا جاتا ہے. وہ عورتیں جو بوڑھی ہو جائیں, جن کے ایام ختم ہو جائیں, ان کو اللہ کی طرف سے کوئی گناہ نہیں ان یضعن ثیابہن, کہ وہ اپنے کپڑوں کو اتار لیں. جائیے قرآن پڑھیے. وہ عورتیں جو 60-70 سال کی عمر کراس کر جائیں, ان کو اللہ کی طرف سے اجازت ہے وہ کپڑے اتار لیں. رامدی صاحب اور چہرے کے پردے کے جو قائل نہیں ہیں, ان سے آپ نے جا کے پوچھنا ہے یہ جو کپڑے اتارنے کا حکم ہے یہ جسم کے اتارنے کا حکم ہے کہ چہرے کے اتارنے کا حکم ہے؟ اور پھر آیت کا اگلا مفہوم کیا, اور اگر تم اپنے چہروں کو ڈھانپے رکھو, یدنین علیہن من جلابیبہن, اگر تم چہروں کو ڈھانپے رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. کس سال کی عورت کو؟ 60-70 سال کی عورت بھی اگر ڈھانپی رکھے تو بہتر ہے, اور اگر چہرے کو ننگا کر لے تو اس عمر میں جا کے حرج. یہ جو مرکز نگاہ ہے, یہ جو مرکز حسن ہے, اسی کے بارے میں اللہ کے بندو, یہ اتنا سنگین جرم ہے, اتنا سنگین جرم ہے, اس کی سنگینی کا مجھے اور تجھے کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. اگر آپ قرآن پاک کے ایک اسلوب کو پڑھیں تو شاید آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے مریم, آپ بچے کو اٹھا لائیے, نہ آپ کا بھائی, نہ آپ کے خاندان میں, نہ باپ, کوئی بھی برا آدمی نہیں تھا, بدکار نہیں تھا, یہ کیا گناہ اٹھا لائی؟ سیدہ مریم کے جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں درج کیے ہیں, اللہ کی قسم روح کام جائے اور شاید تیری اور میری اصلاح ہو جائے. مریم کو کس کی بشارت ہو رہی ہے؟ نبی کی. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, نبی کی بشارت, روح اللہ کی بشارت, عیسیٰ کی بشارت, بن
مرد کے چھوئے ایک بچے کی عظیم پیغمبر اور رسول کی بشارت دی جا رہی ہے، لیکن قربان جائیں سیدہ مریم کی حیا کے اوپر، ان کی حیا کے اوپر، ان کی حیا کے اوپر، اور ان کے دل میں زنا سے نفرت کے اوپر، اور ان کے دل میں اس خوف کے اوپر کہ لوگ مجھے زانیہ کہیں گے، بدکارہ کہیں گے، یا لیتنی متو قبل ھذا، یا لیتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ بتائیے کائنات کی اتنی عظیم عورت جس کو رسول اور پیغمبر کی بشارت ہو رہی ہے، وہ بچہ جنتی ہے اور کہتی ہے کاش میں زندہ ہی نہ ہوتی، کاش میں مر جاتی، کاش میں ایک بھولی بصری داستان ہوتی، اس بچے کو اٹھا کے نہ لاتی کہ لوگ میرے اوپر زنا کی تہمت لگائیں گے۔ امی عائشہ کب کباؤں تھی، بے ہوش ہو کے گر پڑی جب ان کو پتا چلا کہ میرے بارے میں یہ تہمتیں لگائی جا رہی ہے۔ نیک اور پاک باز عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر صرف تہمت لگ جائے تو وہ مرنے مرانے پہ آ جاتی ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں ہے کہ تم نے اگر محسنات اور مومنات کے اوپر بدکاری کا الزام لگایا تو 4 گواہ لے کے آنا، اگر تم 4 گواہ نہ لائے تمہاری گواہی کو زمین کی پشت کے اوپر دوبارہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ آپ لوگوں نے یہ باتیں کیا سمجھی ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں سمجھی۔ میں نے اور آپ نے، اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، یہ جرم زنا اتنا بڑا سنگین جرم ہے، صرف اس ایک جرم سے بچنے کے لیے سیدنا یوسف نے 9 سے 10 برس قید خانے کو کاٹ لیا، جیل خانے میں جانا گوارا کر لیا، اپنی عزت کے اوپر داغ اور دھبا لگنے نہ دیا۔ 10 برس نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے، اس زنا سے بچنے کے لیے 10 برس جیل میں کاٹے ہیں۔ اور دوسرے پیغمبر حضرت موسیٰ کی زندگی کا کبھی مشاہدہ کیا کہ یہ زنا کے بدلے میں جو نکاح ہے یہ کتنی عظیم سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے پاکیزگی اور طہارت کا کتنا عظیم رستہ کھولا ہوا ہے کہ اللہ کے نام کے اوپر گواہوں کی موجودگی میں ولی کی اجازت کے ساتھ اگر تم نکاح کرو گے تو وہ بد عملی جو گناہ تھی یہ ثواب میں بدل جائے گی، ثواب میں بدل جائے گی۔ اور حضرت موسیٰ جنہوں نے ایک نبی نے زنا سے بچنے کے لیے 10 برس قید کاٹی ہے، اور حضرت موسیٰ نے ایک نکاح کرنے کے لیے اتنی عظیم سنت ہے، اس کے اندر بھی اپنی عصمت کو محفوظ کرنا اور حلال راستے کے اوپر چلنا۔ کتنے برس نوکری کی ہے؟ 10 برس نوکری کی ہے۔ آپ نے اپنا حق و مہر خود متعین فرمایا، 10 برس، جو بھی ہم مدت طے کریں گے 8 یا 10، اور جو میں چاہوں گا 10 برس کی مہر خدمت کا مقرر کیا ہے کہ نکاح کے لیے۔ ہمارے معاشرے میں زنا سستا ہو گیا ہے اور نکاح مہنگا ہو گیا ہے، ذمہ داریوں کے بوجھ سے لوگ گھبراتے ہیں، زنا کے رستوں کے اوپر چل پڑتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ من قتل دون اہلہ فہو شہید، جو بندہ اپنے گھر والوں کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے وہ ایسے ہے جیسے جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہوا۔ جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہونے والے جیسا عزت کا دفاع۔ آج تک دیوس اور غیرت معاشرے میں عام ہے، بیوی بہنیں بیٹیاں ہنس ہنس کے غیر محرموں سے بات کریں، دل کے اوپر کوئی اثر نہیں، ایسے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں اور آپ کس مغالطے کا شکار ہے؟ مجھے اور آپ کو حیا کرنی چاہیے۔ حویل قبیلے کی ایک لونڈی نے اس کے اوپر ایک بندے نے اٹیک کر دیا، لوگوں کو ان مسائل کا نہیں پتا، عزت لوٹنے کی حد ہے، عزت لوٹنے کی کوشش کی، اس نے دھکا دیا، وہ بعد نہ آیا، اس نے بالآخر اس کو دھکا دے کے گرا دیا اور وہ قتل ہو گیا۔ حضرت عمر کے پاس مقدمہ آیا، اس قبیلے کے لوگ آئے کہ ہمیں اس عورت سے دیت لے کے دی جائے، عورت کو بلایا، دیت دی جائے گی۔ حضرت عمر نے کہا بتاؤ، کہا ہے امیر المومنین
میری کوئی اس کی دشمنی نہیں ہے، میری کوئی اس کی، میں تو جانتی بھی نہیں، یہ میری عزت کے در پہ ہو گیا، میں نے دکا دیا، پتھر کے ساتھ سر کچل دیا، سینہ چاک کر دیا۔ حضرت عمر نے ہرکارے بھیجے تفتیش کے لیے، خود بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ وہاں پہ لڑائی جھگڑے کے آثار زمین سے پتھر ادھر ادھر نظر آ گئے۔ حضرت عمر نے کہا قتیل اللہ، اس بندے کو قتل کیا گیا، اور اللہ کی قسم جس عورت نے امت کی کسی بھی عورت کے لیے قیامت تک کے لیے یہ فلسفہ ہے، جس عورت نے اپنی عزت کے دفاع میں کسی کو قتل کیا وہ خون ضائع چلا گیا، اور اس عورت سے دیت بھی نہیں لی جائے گی۔ بتائیے، میں نے اور آپ نے اس جرم کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ معاشرے میں زناکاری، بدکاری اس قدر عام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ایک بڑی عجیب حدیث ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے اظہار محبت کرنا اور گندے الفاظ کے ساتھ آئی لو یو کہہ دینا، یہ کہہ دینا، وہ 14 فروری کا دینا۔ ایسے بدبخت معاشرے کے وہ سیکولر اور لبرل لوگ ہیں، قربانی آئے گی، حج آئے گا، یار حج تو بہتر ہے، بوری سیمنٹ دی دین تو بہتر ہے، کسی غریب نو چادر پوا دیو، کسی غریب دا نکاح کر لو، کوئی بھی نیکی اور شاید اللہ کا کام آئے گا نا، قربانی شاید اللہ میں سے، قربانی تو بہتر ہے، کولر لا لو، حج تو بہتر ہے، غریب بچی کا نکاح کر لو۔ آج 14 فروری کو پوری دنیا میں اربوں ڈالر کیکوں کے اوپر، غباروں کے اوپر، کارڈز کے اوپر، پھولوں کے اوپر نچھاور کیے جائیں گے، ارب ڈالر۔ ان سے شادی نہیں ہوتی، ان سے چادریں نہیں پہنائی جا سکتی، ان پیسوں سے نیکی کے کام کرنا منع ہے۔ نیکی کے کام ان کو یاد آئیں گے قربانیوں کے پیسوں کے اوپر، نیکی کے کام ان کو یاد آئیں گے حج کے پیسوں کے اوپر۔ اللہ کے بندو، گندی گفتگو کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک شخص جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے چلا گیا، یا اللہ کے راستے میں کسی کام، تبلیغ کے لیے جمعہ پڑھانے آ گیا، کوئی دین نماز پڑھنے چلا گیا، یعنی اللہ کے کاموں میں سے کسی کام پہ چلا گیا، اور اس نے اپنے ایک دوست کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ جب میں اللہ کے راستے پہ چلا جاؤں، جب میں جہاد فی سبیل اللہ پہ چلا جاؤں، میں جب سفر پہ تبلیغ کے لیے چلا جاؤں، تو تم نے پیچھے گھر والوں کا خیال رکھنا۔ یہ ہمارے معاشرے میں عام بات ہے اور یہ ہوتا ہے، گھر والوں کا لوگ احباب خیال رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ بات سمجھا رہے ہیں۔ وہ بندہ جس کی یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ وہ گھر والوں کا خیال رکھے، وہ آ کے کوئی گندی بات نہیں کہتا، غلط گفتگو نہیں کرتا، آگے پوچھتا ہے ابا جی، خالہ جی، بہن جی، آپ کو کسی چیز کی طلب تو نہیں ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں، تو وہ آگے سے ایسا انداز پیش کرتا ہے کہ جو اس کی ڈیوٹی لگائے گئے سے زیادہ ہے۔ کیا مطلب؟ نہیں جی، بار بار فون کر رہا ہے، مجھے بتائیں، مجھے حکم کریں، مجھے بتائیں کیا چیز چاہیے، کوئی چیز تو نہیں چاہیے، بار بار فون کر رہا ہے۔ آج کے دور کے مطابق اس دور میں پیغامات دے رہے ہیں، حتیٰ کہ پیغامات اس درجے پہ پہنچے ہیں، صرف اس درجے پہ کہ وہ عورت گمان کرے کہ یہ بندہ میرے خامن سے زیادہ میرا خیال رکھ رہا ہے۔ کوئی برا لفظ نہیں بولا، کوئی آئی لو یو نہیں کہا، صرف اس کے دل میں یہ وسوسہ اور وہم ڈالا ہے کہ میری جو ڈیوٹی لگی تھی نا، میں اس سے زیادہ تیرے ساتھ مخلص ہوں، میرے دل میں تیرے لیے زیادہ اچھے جذبات ہیں، میں اس ڈیوٹی سے بھی آگے بڑھ کے صرف اتنا احساس کسی عورت کے دل میں پیدا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کا دن ہوگا، ان دونوں کو کھڑا کر دیا جائے گا، ایک وہ جو جہاد فی سبیل اللہ یا اللہ کے کسی کام پہ گیا، دوسرا یہ جس کی ڈیوٹی لگی، اور اللہ کہے گا اس کی تو نے اپنے گھر والوں کی خدمت کی ڈیوٹی لگائی تھی، اس نے تیرے گھر والوں کے ساتھ خیانت کی ہے، یہ اس کی نیکیوں کا رجسٹر ہے، جو جی چاہے اس میں سے لے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر بتائیے کوئی بندہ ایک بھی نیکی اس دن چھوڑے گا؟ صرف کسی عورت کے دل میں یہ خیال باطل پیدا کرنا کہ میں تیرے ماں باپ سے بہتر ہوں، میں تیرے خامن سے بہتر ہوں، میں تیرے
شوہر سے بہتر یہ گندے جذبات پیدا کرنا، اس کی سزا کل قیامت کے دن یہ ہے کہ ساری نیکیاں دے دی جائیں۔ اور حضرت ثوبان کی حدیث، میری مائیں بہنیں بیٹیاں اور بچے بھول گئے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سب سننے والوں کی اصلاح فرمائے۔ حدیث یہ ہے کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، بہت سے نیک لوگ بظاہر نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئیں گے، نیکیوں کے پہاڑ۔ وہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، لوگوں کے سامنے حج عمرے زکاتیں بھی دیتے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں ہاں تمہارے ساتھ ہی نمازیں پڑھتے ہوں گے، تمہارے ساتھ ہی نیکیاں کرتے ہوں گے۔ وہ نیکیوں کے سارے پہاڑ لے کے آ رہے ہیں، ان پہاڑوں کو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا جا رہا ہے۔ 1 2 3 4 5 7 10 سینکڑوں نیکیوں کے پہاڑ ڈال دیے گئے ہیں، اور پلڑا ہلنے کا نام نہیں لے رہا، اور اس کا وزن ایک تنکے کے برابر بھی نہیں نکلا۔ اے اللہ، اتنی نیکیاں کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کہاں گئی نیکیاں ہماری؟ یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نیکیاں کہاں جائیں گی، آگے بیان کیا۔ کہا یہ وہ بندے ہوں گے جو دن میں تو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تمہارے ساتھ نیکیوں کے کام میں بھاگ دوڑ بھی کر رہے ہیں، لیکن جب کبھی تنہا ہوئے ایسے عالم میں کہ ان کو دیکھنے والا صرف اللہ ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں تو باجماعت نمازی ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں تو روزے بھی رکھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں تو جمعے بھی پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، لیکن جب اکیلے تنہائی میں بیٹھے ہیں تو اللہ کی حدود کو پامال کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ یعنی دل کے اندر ایمان ایسا نہیں تھا، لوگوں سے تو ڈرتے تھے، اللہ سے نہیں تھے ڈرتے۔ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل کھل گیا ہے، فیس بک کھل گئی ہے، یوٹیوب کھل گیا ہے، ٹک ٹاک کھل گیا ہے، گندے فحاشی اور عریانی کے پروگرام کھل گئے، غیر محرم عورتوں کے ساتھ بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ جب تنہا ہوئے اللہ کی حدود کو پامال کر دیا، گویا اللہ سے حقیقت میں ڈرتے ہی نہیں تھے۔ حق تو یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے اگر نمازیں پڑھتے ہیں تو جب تنہا ہوتے تب بھی اللہ سے ڈرتے، جب تنہا ہوئے تو گندے فحاشی اور عریانی کے پروگرام دیکھے۔ آج عالم یہ ہے کہ یہ نیکیاں ساری درج تو فرشتوں نے کی ہیں، لیکن ان کا وزن کوئی بھی نہیں۔ بتائیے، میں اور آپ اللہ نہ کرے ساری زندگی محنت کرتے رہیں اور اس حدیث کی وعید میں آ جائیں کہ قیامت کے دن ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں، کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ اپنی جانوں کی، اپنے نفسوں کی حفاظت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی مجھے شرمگاہ کی حفاظت کی اور زبان کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ جنت کی گارنٹی ہے۔ اللہ کی قسم، بندہ وہی ہے کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، عورت وہی ہے، اور وہ ماں باپ جو بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی بات یاد رکھیں، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اپنی بیٹیوں کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھا کیجیے، ان سے محبت کے 2 بول بولا کیجیے، اپنی بہنوں کے ساتھ پیار کے بول بولا کیجیے، اے بیٹی مجھے تجھ سے محبت ہے، تاکہ وہ بیٹی کسی شیطان کے تیر کا شکار نہ ہو سکے کہ کوئی بدبخت اس کو یہ کہے مجھے تجھ سے محبت ہے۔ اس بچی نے یہ لفظ کبھی سنے ہی نہ ہو، نہ باپ سے، نہ بھائی سے، نہ ماں سے، نہ بہن سے، تو اس کے دل میں تو شیطان آئے گا۔ آپ اپنے گھروں کے ماحول کی بھی اصلاح کیجیے۔ کوئی بدبخت چوک اور چوراہے پہ کھڑا ہوا گنڈا آپ کی ماں بہن بیٹی کے دل میں وسوسہ ہی نہ ڈال سکے۔ اور پھر دوسری اہم بات، اللہ کے لیے دین کو اتنا سخت مت کیجیے جتنا دین ہے نہیں۔ اگر بیٹے کو اور بیٹی کو کوئی رشتہ پسند آ گیا ہے، کسی سے اس کا دل مانوس ہے، اور بچی کی خواہش ہے میری فلاں جگہ شادی ہو جائے، اللہ کا واسطہ ہے پوری کوشش کیجیے، اسٹرگل کیجیے، محنت کیجیے کہ بچی کی وہاں پہ شادی ہو جائے۔ یہ دین کا اصول ہے، یہ دین کا اسلوب ہے۔ ہمارے ہاں دین دار گھرانوں کے اندر بچیاں
کبھی اپنی پسند کا اظہار کر دیں، اچھا تیرا وہ دینا چکر ہونا ہے، تیری وہ دینا گل ہو رہی ہونی ہے. یہ اللہ کے بندے، اگر کسی نے جرت کر کے شریعت کے مطابق اپنی پسند کا اظہار کر دیا، اب تیرے پر ذمہ داری ہے کہ تو جت جا. ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اور یار چھٹ پرا، او کڑی نال کرنی ہوں، او منڈے نال کرنی ہوں، اس کو کنڈم کیا جاتا ہے، اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے. اگر معاشرے میں پسند کی شادی کا رواج ہو عربوں کی طرح، تو اللہ کی قسم زنا گر جائے. اور زنا کی سنگینی کے حوالے سے بہت سے واقعات ہیں، بہت سے مسائل ہیں، لیکن اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے دوسرے خطبے کی طرف بڑھیں گے کہ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. معزز سامعین گرامی قدر، 14 فروری کے علاوہ ہمارے معاشرے میں 15 شعبان کے حوالے سے ایک بات رائج ہے کہ 15 شعبان کو جی روحیں گھر آتی ہیں. 15 شعبان کی رات کی عبادت کے لیے بڑی اہم ہے. 15 شعبان کی رات کی شب برات ہے. 15 شعبان کی رات جی اتنی بکریوں کی بھیڑوں جتنے لوگ آزاد ہوتے ہیں. 15 شعبان کی رات جی اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نزول فرماتے. ایک بات یاد رکھیے گا اس مسئلے کو کہ جو نبی آتے ہیں وہ دین پورا دے کے جاتے ہیں کہ ادھورا دے کے جاتے ہیں؟ دین اسلام مکمل ہے کہ نہیں ہے؟ آج یوم اکملت لکم دینکم والی آیت 20 بات جو پر دلالت کرتی ہے، لیکن اس سے بھی بڑی بات کیا ہے. رسول اللہ نے کہا میں دین پورا دے کے گیا ہوں. صحابہ نے کیا کہا؟ جی ہاں دے کے گئے کہ انکار کر دیا. پھر یہ سوچنا اور گمان کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پچھلے پہر اٹھے تھے خاموشی سے، معاذ اللہ چپ کے معاذ اللہ کسی کو پتہ نہ لگنے دیا، جنت البقیع چلے گئے، ساری رات عبادت کی، ساری رات. امی عائشہ کو بھی اطلاع نہ دی، وہ تو اچانک آنکھ کھل گئی، انہوں نے دیکھ لیا، وہ خاموش ہو کے آگے سو گئے جی، ساری رات عبادت کی. کیا انبیاء کا کام دین بتانا ہوتا ہے، نیکی کا کام بتلانا ہوتا ہے کہ چھپانا ہوتا ہے؟ بتلانا ہوتا ہے کہ چھپانا ہوتا ہے؟ بتائیے. بتلانا تھا کہ چھپانا تھا؟ اگر اس رات کی کوئی فضیلت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رسول اللہ چاہتے ہیں میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہو جائے. رسول اللہ کی امت ہے. رسول اللہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی جہنم میں جائے. رسول اللہ چاہتے ہیں کہ میری امت کا ہر فرد کہاں چلا جائے؟ جنت میں چلا جائے. چاہتے تو یہ ہیں لیکن نیکی بتلا کے نہیں گئے. وہ تو امی عائشہ نے دیکھ لیا تو پتہ چلی، ورنہ پتہ نہیں تھی لگنی. انا للہ و انا الیہ. یہ مولویوں نے آپ کو کس وہم کا، کس پروپیگنڈے کا شکار کر دیا. اللہ کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو قدر والی رات ہے، شب برات. پوری عربی ڈکشنری اٹھا لیجئے، شب کا لفظ ہی آپ کو نہیں ملے گا. شب فارسی کا لفظ ہے. جب فارسی اور عربی مل جائیں تو سمجھ لیجئے معاملہ گڑبڑ ہے. اس رات کو ہی روزہ رکھنا چاہیے. اس رات اللہ کے بندو، وہ جو حدیثیں کہ اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے، یہ صرف 15 شعبان کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ہر رات کے لیے ہے کہ ہر رات ان اللہ یبسط یدہ باللیل، ہر رات اللہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں کہ کون ہے مجھ سے معافی مانگنے والا، آئے میں رب معاف کر دوں. ہر رات کہتے ہیں. کسی ایک رات کو نامزد کر کے ضعیف حدیث کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے دماغ میں یہ فلسفہ ڈالنا
کہ جی مولوی کو تو نیکی کا پتہ چلا، رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا، اور رسول اللہ کو پتہ تھا، انہوں نے عمل بھی کیا لیکن امت سے چھپا گئے ہیں۔ معاذ اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیسا فلسفہ ہے؟ اللہ کی قسم، رسول اللہ نے دین کا، شریعت کا، نیکی کا کوئی ایک عمل ایسا نہیں جو بتلائے بغیر دنیا سے گئے ہوں، ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ کے اوپر بہتان ہے، یہ رسول اللہ کے اوپر الزام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کا بتا کے نہیں گئے، چلیسوے کا بتا کے نہیں گئے، چہلم کا بتا کے نہیں گئے۔ رسول اللہ تو نہیں بتا کے گئے ہمارا مولوی بڑا عقل مند ہے، اس نے نیکی کا یہ بات ڈھونڈ لی ہے۔ رسول اللہ کو پتہ نہیں تھی، ہمارے مولوی کو پتہ لگ گئی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، دین اور شریعت وہ ہے جو آسمان سے نازل ہوئی ہے، اور دین اور شریعت میں نیکی کا ہر کام بتلایا گیا ہے۔ اللہ کی قسم وہ کام نیکی کا نہیں ہو سکتا جس کے اوپر رسول اللہ کی مہر نہ ہو۔ رسول اللہ نے صحابہ کو کہہ دیا تھا، تو ساری زندگی روزے رکھتا رہ، تو ساری زندگی روزے رکھتا رہ، تیرا ایک بھی روزہ قبول نہیں اگر سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تو ساری رات قیام کرتا رہ، تیرا قیام قبول نہیں ہے۔ ہاں اگر تو سنت کے مطابق 2 رکعت بھی پڑھے گا، حدیث ہے، ہر حدیث کی کتاب ہے۔ ایک بندہ 40 سال، حضرت حذیفہ کہتے ہیں تو نے ایک نماز نہیں پڑھی، تیری نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، تو نے ایک نماز نہیں پڑھی۔ یہ صحابی کا فتویٰ میرا نہیں ہے، عبداللہ بن مسعود کا، حضرت علی کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نیکی کا کام ہے تو جو جی چاہے کر لو۔ اللہ کے بندوں، روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں تھا؟ کیا صحابہ کی نیتیں نیک نہیں تھی؟ صحابی نے یہی کہا تھا نا کہ ساری عمر روزے رکھوں گا۔ رسول اللہ نے کہا تھا رک جا، میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، باقی دن چھوڑ دیتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی، اے صحابی رسول کو کہہ رہے ہیں اگر تو نے میری سنت سے اعراض کیا، مطلب یہ آگے نکلا یا پیچھے ہٹا، تو میری امت میں سے نہیں ہے۔ لیکن آج کا مولوی جو جی چاہے یاد کرے وہ رسول اللہ کی امت میں سے بھی ہے، اور وہ ان سارے اعمال کی تجیحات بھی پیش کرتا ہے۔ یہ نیک نیت ہی ہے، یہ نیک نیت ہی کی بنیاد کے اوپر جو جی چاہے کر لو، جو جی چاہے کر لو۔ اللہ کے بندو، کیا ہم نے وہ اعمال کر لیے جو رسول اللہ سارے بتلا کے گئے ہیں؟ وہ ہم نے کرنے نہیں، اور جو دین اور شریعت میں نہیں اس کو مزین راستہ اور براستہ کر کے اس کے پیچھے لگ جانا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اصلاح فرمائے، جو کہا گیا جو سنا گیا اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، یہ مسند، یہ منبر میرے برادر عزیز اور میرے دل کے قریب مولانا اسد اللہ سبحانی کا منبر ہے، اور یہ چودھری کاشف میرا بھائی ہے۔ انہوں نے جس وقت مجھ سے یہ جمعے کا ٹائم لیا، میں اگر یہ بات کہوں کہ میں اسد اللہ سبحانی صاحب کے ساتھ وفا کرتے ہوئے یہاں پہ آیا ہوں، رمضان سے قبل اپنے مراکز کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو یہ بات بے جانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ چودھری کاشف صاحب کی تمام جہود کو قبول فرمائے، اور مولانا اسد اللہ سبحانی صاحب کی اللہ تعالیٰ ہر خطا کو معاف فرمائے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔